اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر صلوات۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مذکورہ مرحومین خصوصاً محسن مصطفیٰ مرحوم ابن محمد ایثار، زرارہ بھائی مرحوم ابن علی جواد مرحوم، شہر بانو مرحوم بنت امداد حسین اور ام سلمہ مرحومہ بنت محمد مسلم، ماسٹر امداد علی مرحوم ابن رجب علی مرحوم و جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو ہدیہ ثواب۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پروردگار عالم تخلیق سے حوالے سے گفتگو فرما رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ خلق اور امر دونوں اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ آیہ کریمہ جس کی وضاحت آگے قرآن نے فرمایا، ایک مقام پر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ذات واجب وہ ہے کہ فقط وہ ارادہ کرتی ہے ان یقول لہ کن، تو ذات واجب فقط کن کہتی ہے، وہ شے ہو جاتی ہے۔ خلق اور امر دونوں میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، اور 2 لفظوں میں بات کو آگے بڑھا کر اپنی منزل کی طرف آ جاؤں کہ قرآن مجید نے خلق کے معنی اور امر کے معنی دونوں واضح کر دیے۔ امر وہ شے ہے جس میں بظاہر تعمیر کے لیے مادے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے کہہ دیا وہ شے ہو گئی۔ لیکن خلق جس کا درجہ بدرجہ وجود میں آنا، کمال کی طرف جانا، اسے خلق کہا جاتا ہے۔ جو فقط لفظ کن سے وہ شے وجود میں آ جائے اسے امر کہا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ چنانچہ ابتدائی مرحلے میں اللہ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے کہ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جس تعمیر میں اجزاء اور مرکبات کی ضرورت ہو وہ خلق ہے، جس میں بے نیازی ہو ان مرکبات سے اسے امر کہا جاتا ہے۔ ابھی سورہ 29واں پارے کی سورہ کی تلاوت میں کر رہا تھا، اس میں بھی ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ امشاج نبتلی کی آخری آیت کا ٹکڑا ہے۔
تھوڑی دیر میں آپ کی زحمت چاہتا ہوں، تھوڑی سی دقت کیجیے کہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جس کا نام امر رکھا ہے، وہ شے محتاج مادہ نہیں ہوتی، یہ ضرورت مادہ نہیں رکھتی، خلق میں مادے کی ضرورت ہے۔ جیسے جب انسانوں کو پیدا کیا حضرت آدم کے بعد، اس لیے کہ حضرت آدم کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا؟ نطفے سے نہیں پیدا کیا، وہ نطفہ ہے مٹی کا جس سے حضرت آدم پیدا ہوئے۔ ان کے بعد سے جتنی بھی نسل آدم دنیا میں آئی ہے وہ نطفے کے ذریعے آئی ہے۔ نطفہ کیا شے ہے؟ وہ جوہر بشر جو اپنے اندر نمو اور ترقی کی صلاحیت رکھتا ہو، اسے نطفہ کہا جاتا ہے۔ کچھ آداب منبر میں ملحوظ ہیں اور احتیاط بیان میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ مادہ سیال جو بہنے والی شے ہے، یعنی اکثر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی بنیاد 2 قطروں پر رکھی گئی ہے۔ توجہ رکھیں گے، 2 قطروں پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط اور ہوتی ہے، ایک صلوات اور نہیں، اور وہ جو قطرے جن پر تعبیر بشریت ہے، اس کو اصطلاحاً نہیں اکثر بیان میں کہا جاتا ہے 2 نجس قطروں پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر آپ متوجہ ہیں جملہ کہہ دوں کہ ہماری خلقت، ہمارا وجود، ہماری پیدائش ابتدا سے ہی آغازی مرحلے ہی میں نجاست شریک رہی ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن مجید کا فسانہ ہے، میرا نہیں ہے۔ ہماری خلقت کی بنیاد نجس قطروں پر رکھی گئی ہے۔ آخر ہماری خلقت میں نجاست سے کیا تعلق ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہماری غذا بھی ہے دنیا میں آنے کے بعد، یا معافی ظہور، وہ بھی نجس شے سے اللہ نے قرار دی۔ اور آسان کر دوں، وہ نجس شے جس کی آمد پر انسان عبادت کے قریب نہیں جا سکتا، نماز کے قریب نہیں جا سکتا، قدرت نے استحالہ کر کے اسے ہماری غذا بنا دیا۔ تو اس میں رمز کیا ہے، راز کیا ہے؟ بنیاد بھی نجس پر، غذا بھی نجس شے کو ہی رکھا ہے استحالہ کر کے۔ اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے، انسان اپنی اوقات میں رہے۔ نجس شے جس کے وجود کا جزو لازم ہوتی ہے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بہترین حسین زبان میں ترجمہ سکتا ہے، انسان کو اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے۔ ماضی میں سارے مضامین سمٹ جاتے ہیں۔ ابتدائی حیات انسان کی ہے، چاہے وہ غربت و افلاس میں ہو، اللہ نے محنت و جفاکشی اور اپنے لطف و کرم سے انسان کی زندگی سنوار دیا، انسان کمال کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ کل غریب تھا، کل کا آج کا امیر ہے۔ اسی لیے اللہ نے بنیادی سلسلے میں اس شے کو رکھا ہے تاکہ اوقات ہمیشہ یاد رہے۔ غریب تھے، آج امیر بن گئے ہو تو اوقات میں رہو، کسی کو دست نگر نہ سمجھو، ایک فلسفہ۔ دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ کبھی سر غرور کسی کے سامنے نہ اٹھے، اس لیے کہ ہماری خلقت نجس قطروں پا ہے۔
یہ بنیاد ہماری ہے. تو اللہ نے ہمارے جینے کے سارے سلیقے دے دیے، ساری تہذیبیں دے دی. اب جو دائرے میں رہ کے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ انسان ہے، جو نکل جائے وہ شکل میں انسان ہے، اصل میں حیوان ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آپ متوجہ رہے ہموطن، آج ہمارے سامنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پس پردہ ہیں، ان کا اظہار اور ادراک و افہام بڑا مشکل ہے. مثلا ہمارے وجود کی قیام کی پہلی منزل کیا ہے؟ جو ہمیں دنیا میں آنا تھا تو اللہ نے ہمیں پہلے کہاں رکھا؟ جیسے سوال ہے کہ جب نور اول کو اللہ نے خلق کیا تو کہاں رکھا؟ جب ہمارے وجود کے لیے اللہ نے تیاری کی تو ہمیں کہاں رکھا؟ اسے کہتے ہیں رحم مادر. رحم مادر وہ ایک جگہ اللہ نے جس میں ایسی مستقر کی ہے جس کو مسلسل سکون ہے، حرکت نہیں ہے. آپ متوجہ رہیے، ایک جملے کے بعد نتیجہ دے رہا ہوں. رحم مادر میں اللہ نے کسی طرح کا تحرک نہیں رکھا، کیونکہ اسی میں قیام بشر کے لیے 2 قطرے نجاست کے رکھے جانے ہیں. کوئی شے وجود پاتی ہے سکون میں، حرکت میں نہیں پاتی. بھئی پانی آپ کہیں رکھیے تو اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ پانی بکھرے نہیں تو گلاس میں رکھا اور آپ نے ایسے ہاتھوں میں دیا کہ فلاں صاحب کو پانی پلانا، اگر حرکت ہوگی تو گلاس سے پانی باہر گر جائے گا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا ہمیں آپ کو. تو اللہ نے رحم مادر کو ایک دم مستقر رکھا ہے، کیونکہ مستقبل قریب میں آنے والی اپنے مخلوق کے قیام کے لیے پہلا گھر بنایا. اور وہ ایسی ذات کہ جو جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، جسم نہیں رکھتا. کسی شے کو بنانے کے لیے ضرورت ہے اوزار کی، ضرورت ہے ہتھیار کی، ضرورت ہے اسلحوں کی، ضرورت ہے سامانوں کی. مثلا ایک تصویر بنانا ہے، ایک تصویر بنانے کے لیے ضرورت ہے کینوس کی، ضرورت ہے برش کی، ضرورت ہے رنگوں کی، ضرورت ہے اجالے کی، ضرورت ہے ہوا کی. بھئی یہی بیان مکمل ہو جائے گا آپ کا. یہ دیکھیے آپ. اور پھر مصور جو اپنے کمال میں یہ طولہ رکھتا ہے اس کا جواب نہیں ہے. بہترین مشہور زمانہ مصور ہے، ایک تصویر بناتا ہے. کاغذ بھی چاہیے، موضوع ہو کینوس، جگہ بھی بیٹھنے کی مناسب ہو، ضرورت کے مطابق اسے ہوا ملے، ضرورت کے مطابق اسے اجالا ملے، ضرورت کے مطابق اس کا جو برش ہو تصویر ابھارنے کے لیے اس کا کوئی بال منحرف نہ ہو کہ تصویر خراب نہ ہو جائے. یہ سب باریکیاں ہیں ایک مجازی اور ظاہری تصویروں کے لیے. ٹھیک ہے، بالکل مطابق حال گفتگو کر رہا ہوں. کسی مصور کو آپ اپنے منجن کے برش کو لے جا کے دے دیے کہ بھائی تصویر بناؤ تو بگڑ جائے گا آپ پر، بے وقوف ہے آپ. ہمیں ایک خوبصورت تصویر بنانی ہے، ایسا برش ہو جس کا ایک بال بھی بہکا ہوا نہ ہو، ورنہ جب وہ چلے گا اس کی قدرتی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بال منحرف رہا تصویر میں سوائے بدصورتی کے حسن نہیں پیدا ہو سکتا. کہیں رنگ زیادہ ہو جائے گا، کہیں کم ہو جائے گا، کہیں شوخی آ جائے گی، کہیں پھیکا پن آ جائے گا. لہذا مصور ہر احتیاط کو ملحوظ نظر رکھ کے تصویر بناتا ہے، اور تصویر جب بن کے آتی ہے
تو اسے بھی فخر ہے کہ بڑی خوبصورت تصویر میں نے بنائی ہے. دیکھنے والے بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا تصویر بنی ہے. لوگ اکثر عموماً کہہ دیا کرتے ایسی تصویر بنائی ہے لگتا ہے بول دے گی. توجہ ہے نا, مطلب اس قدر جاذب نظر ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی پہلو نقص سے علیحدہ ہوتا ہے, عیب سے پاک ہوتا ہے. جب تصویر میں حسن پیدا ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بہت نازک بات عرض کر رہا ہوں. اور اس کے حالات یہ, تصویر ابھر کے آ گئی, لاسانی بے پناہ انعامات و اعزازات, گولڈ میڈل سب کچھ ہو گیا. آپ کی زندگی کا فدا حسین اتنا زبردست آرٹسٹ گزرا ہے جس کی تصویروں کا کوئی جواب اور ثانی نہیں ممکن تھا. بڑی بڑی تصویریں بنائی. اس نے 2 تصویر بڑے جی جان سے بنائی, ایک دریا کی بنائی, ایک گھوڑے کی بنائی. جاگتے رہیے, بیداری کے پیغامات ہیں یہ سب. 2 تصویریں وہ جیسی بناتا تھا ایسی تصویر کسی کی اس نے نہیں بنائی. تو BBC والوں نے اسے انٹرویو لیا کہ بھائی آخر آپ کی تمام تصویروں میں یہ 2 تصویریں دریا کی, پانی کی اور گھوڑے کی بالکل بے نظیر و بے عدیل ہوتی ہیں, چاہے جب آپ بنائیں. اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں, ان دونوں تصویروں سے میرے روحانی عقیدے کا تعلق ہے. ان کا بھائی وہ کیسے؟ رضا علی عابدی صاحب جو تھے وہ انٹرویو لے رہے تھے. ان کا وجہ یہ ہے کہ وہ پانی کا تعلق میرے ہی گھرانے سے ہے. جن پر پانی بند کیا گیا انہوں نے خدا کو کیسے یاد رکھا. ہائے 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 ہائے. اور جس تصویر کی آپ تعریف کر رہے ہیں گھوڑے کی, اس کا بھی تعلق میرے عقیدے سے ہے. اور وہ تصویر بناتا اس لیے آتی ہوں کہ میری مکمل توجہات اس گھوڑے پر مرکوز ہوتی ہے, کیونکہ اس کی نسبت کسی اچھے آدمی سے ہے. اور وہ عظیم انسان پہلا علی ہے اور اس کے بعد حسین ہے. ذکر ظاہری میں علی کی تصویر اچھی لگتی ہے اور ذکر باطنی میں حسین کی تصویر اچھی لگتی ہے کہ حسین جس گھوڑے پر بیٹھ کے گئے اور دین بچا کے آئے, لہذا وہ گھوڑا ان کے ساتھ جب تک نام حسین رہے گا, جب تک یہ گھوڑا زندہ رہے گا, جب تک گھوڑا زندہ ہے حسین کی یاد دلاتا رہے گا, تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. سجا ہوا گھوڑا دیکھا حسین یاد آئے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اپنے مفہوم کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے مثالیں دی ہیں, غور فرمایا آپ نے. سجا ہوا گھوڑا دیکھا, سیدھا ذہن وہی جاتا ہے. تو فدا حسین نے کہا ان دونوں کا تعلق میرے روحانی عقیدے سے. بھائی آپ پریشان نہ, اس کا مطلب جس سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے وہ خود انسان کو حسین لگتا ہے. اور جب حسین لگتا ہے تو جب کبھی اس کا نقش ابھارنا ہوتا ہے کینوس پر تو ہر احتیاط برتتا ہے. مگر میرا سوال ہے, چاہے فدا حسین ہو یا کوئی بھی ہو, اب نہیں رہے دنیا میں, مگر جو تصویر بن کے آئی ہے آپ اسے دیکھیں تو کیا یہ تصویر باقی رہے گی؟ ان کا بھائی ٹھیک ہے تصویر بنا دی, اس کے لیے 3 شرطیں ہیں اس کے باقی رکھنے کی. کہا وہ کیا؟ کہا اس پر دھوپ نہ پڑے, دھوپ پڑے گی رنگ مدھم ہو جائے گا. اس پر پانی نہ پڑے, نہیں تصویر جو ہے یک رنگ ہو جائے گی. دوسرے گرد و غبار نہ پڑے کہ یہ تصویر غائب ہو جائے گی. 3 شرطیں, یعنی اتنی حسین زمانہ تصویر کو بچانے کے لیے 3 احتیاطی اصول بنائے ہیں مصورین نے. ان سے بچا کے رکھیے, تصویر آپ کے گھر میں سلامت رہے گی. پروردگار تیری بارگاہ میں کرو رہا سجدے, نہ تو ہاتھ رکھتا ہے نہ پاؤں رکھتا ہے, نہ جسم رکھتا ہے نہ برش رکھتا ہے, نہ رنگ و روغن رکھتا ہے. ایک ننھی سی چھوٹی سی کوٹری میں, وہ بھی اندھیری کوٹری میں, جسے رحم مادر کہتے, سنو جملہ, ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں
تصویر تو بھی بنا رہا ہے، تو مصور اعظم ہے۔ فرق دیکھیے گا، تصویر بنا رہا ہے، نہ وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ وہاں ہوا کا گزر ہے، نہ وہاں اجالا ہے، نہ وہاں برش ہے، نہ وہاں کینوس ہے، نہ تیرے ہاتھ ہے، تصویر بنا رہا ہے۔ مگر اسی کو کہتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت وہ ذات ہے، سارے خالقین میں جو اولا اعلیٰ ارفع افضل ہے بنا رہا ہے۔ مصور یہ بھی ہے، مصور اللہ بھی ہے، مگر دونوں کی تصویروں میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ مصور نے بھی تصویر بنائی، ہم کہتے ضرور ہیں کہ لگتا ہے بول دے گی، نہ اسے بولنا ہے تھا نہ بولے گی، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر باقی رکھنا تو تینوں اصولوں پر بحال رکھنا ہوگا۔ اللہ جب تصویر ید قدرت سے بناتا ہے، جس کے لیے اکثر علماء نے کہا نقش بند کاف و نون ما فی الارحام فی البطون، اللہ ایک اندھیری کوٹی میں تصویر بنا رہا ہے، مگر جب یہی تصویر عالم غیوب سے شہود میں آتی ہے، جب باطن سے ظاہر میں آتی ہے، تو یہ تصویر چلتی بھی ہے، یہ تصویر بولتی بھی ہے، یہ تصویر دیکھتی بھی ہے، یہ تصویر سنتی بھی ہے، یہ تصویر کھاتی بھی ہے، یہ تصویر پہچانتی بھی ہے۔ مصور ظاہر نے بھی بنایا تھا، مگر بولنا تھا نہ بولے گی، اللہ بنا رہا ہے تو یہ چلتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، مگر جن احتیاط سے مصور مجازی تصویر کو باقی رکھنا ہے، اللہ نے اس کے برعکس اپنی قدرت کاملہ کو بنوا لیا۔ جب تک پانی نہیں بناؤ گے، استعمال کرو گے، یہ تصویر سلامت نہیں رہے گی، جب تک نہاؤ گے نہیں صحت نہیں رہے گی، جب تک مٹی گرد و غبار میں نہیں ہٹو گے تصویر صاف نہیں ہوگی، اور جب تک دھوپ نہیں جاؤ گے انسانیت نکھر کے سامنے نہیں آئے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ قدرت کاملہ ہے، مگر کچھ تصویروں کے تلف ہونے پر افسوس ہوتا ہے، کیا نہیں ہے دنیا میں۔ عزیزان گرامی قدر، اس تصویر کا کمال یہی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، جو شے نہا خانوں میں بھی ہے مصور اسے ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جو مصور حقیقی ہے نہا خانوں میں ایسی نعمت اس نے رکھی ہے جس پہ پوری انسانیت و بشریت کا وقار ہے، جس کو شعور کہا جاتا ہے۔ اور شعور ہی وہ قوت لامتناہی ہے جو اپنے اندر علم کو کشف کر کے محفوظ رکھتی ہے۔ کل کا بچہ جو سماج میں بے قیمت تھا، آج وہ بڑا ہو کے بڑا ڈاکٹر ہوا، انجینئر ہوا، فلاسفی کی ذات میں آیا، فلسفی ہوا۔ تو کیوں؟ جب تک کسب علم اور قدرت کی عطا کی ہوئی ہر شے کی اگر حفاظت نہ کی گئی، تو یہ ہاتھ تو دی اللہ نے، جب چاہیے جہاں چاہیے اٹھا لیجیے، مگر اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ ہاتھ ہر جگہ اٹھنا چاہیے۔ زبان دی ہے اس لیے کہ ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے، یہ آنکھ دی ہے مگر اس لیے کہ ہر جگہ دیکھنا چاہیے، یہ کان اس لیے نہیں دیا کہ ہر بری بات، ہر اچھی اور بری بات سب سن لی جائے۔ جتنی ضرورت ہو ان اعضاء کو ہم نے اس لیے بنایا ہے، اور جس طریقے میں بنایا اس راستے پر ان کا استعمال کرو، تاکہ یہ ہاتھ بھی کل ہمارے خلاف میدان محشر میں گواہی نہ دے، یہ آنکھیں بھی ہمارے خلاف میدان محشر میں گواہی نہ دے، یہ کان میدان حشر میں اللہ کے سامنے گواہی، کیونکہ اللہ نے ان سب کو جس کے ماتحت رکھا ہے وہ ہے شعور،
اعضائے بدن ماتحت ہے شعور کے، شعور جدھر چاہتا ہے جو حکم کرتا ہے اسے بجا لانا ہے، کیونکہ یہ اپنی خلقت کا حق تو ادا کر رہا ہے، چاہے گمراہی صحیح، اس نے کہا ادھر جاؤ، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے حاکم کا اتباع کر رہا ہے، تو اس کی کوتاہی نہیں ہے۔ کوتاہی کس کی ہے؟ ضمیر کی۔ اور ضمیر کیا ہے؟ پہلے ہم یہ طے کر لیں، ضمیر انسان کی جسم کے اندر چھپا ہوا ایک بے گناہ انسان ہے، اللہ قسم، چھپا ہوا بے گناہ انسان ہے۔ جب کبھی آدمی غلط ارادے سے قدم بڑھاتا ہے تو ضمیر ٹھوکے دیتا ہے، نہ یہ کام غلط ہے۔ حتیٰ کہ زمانے کے مشہور ترین جو مرڈر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ایک دفعہ ان کا ضمیر منع کرتا، نہیں یہ کام غلط ہے، اللہ نے اسے حق حیات دیا ہے، تمہیں چھیننے کا کیا حق ہے؟ اور یہی زبان انسان کو چاہے تو معراج تک پہنچا دے، یہی زبان چاہے معراج سے اتار کے جہنم میں ڈال دے۔ لہذا بشریت کا معیار، بشریت کا وقار، بشریت کی بلندی زبان کی احتیاط پر رہے۔ جتنی احتیاط سے بولیے گا اتنی وقار بڑھتا جائے گا، اور ہر چیز کا درجہ ہے۔ اللہ نے کلیہ بیان کیا سارے قرآن، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت فوقیت دی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اقدام اس طرح کے ہیں کہ اللہ نے ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے انسان۔ میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، اب یہ عقل و شعور سے کام لینے کا حق ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے لیے ہمارے اعضاء و جوارح دیے انہی میں صرف ہو تو اچھا ہے، اسی کے ماتحت رہیں تو اچھا ہے۔ شعور انسان کو عدم سے وجود تک لے جاتا ہے، شعور انسان کو غیوب سے شہود تک لے جاتا ہے۔ جو شے ظاہر نہیں ہے شعور ان کو وہاں تک لے جا کے منظر شہود میں ڈال دیتا ہے، اور اس کا بہترین راہبر علم ہے۔ بغیر علم کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بیانات ہم نے اس لیے پیش کیے تاکہ انسان رہے، حیوان نہ ہو جائے۔ جناب امیر سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا ہے سرکار امیر نے۔ فرماتے ہیں کیا کہا؟ کہ مولا یہ فرق سمجھا دیجئے کہ انسان میں حیوان میں فرق کیا ہے، انسان میں جانور میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے لیے جیے وہ حیوان ہے، جو دوسروں کے لیے جیے وہ انسان ہے۔ تو انسانیت عالم بسیط کا اتنا عالی مرتبہ نام ہے کہ ملک بھی پیچھے رہ جاتا ہے، انسانیت آگے بڑھ جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ زبان، یہی زبان چاہے تو عزت پالے چاہے جوتے کھلوا لے، اور کر لہذا زبان کو ہمیں بڑی محتاطی سنبھال کرنی ہے۔ یہ سب قدرت نے ایک ایک عضو دے کر ہمیں بتایا ہے۔ تم خود اندر ایک خادی ہو، اس لیے کہ ہم نے تم پر جو ہے شعور کو حاکم بنایا۔ بہت بڑی بات ہے، غور فرما رہے ہیں؟ شعور کو ہم نے حاکم بنایا۔ شعور اگر اپنے علم پر مطمئن ہے تو گمراہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ حقوق کیا ہے؟ شعور بتاتا ہے یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ بھائی کا حق ہے، یہ بیٹے کا حق ہے، یہ بیٹی کا حق ہے، یہ زوجہ کا حق ہے۔ خدا را ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے، وقت پورا حاصل ہے۔ ہم اپنے شعور کے ذریعے صحیح کاموں کی طرف قدم رنجا ہوں تاکہ تائید الہی ہمیں ملتی رہے، الطاف خداوندی ہم پر سایہ فگن رہے۔ اس نے بنایا تھا ہاتھ
مظلوموں کی مدد کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ مظلوموں کا گھر اجاڑ دیا. زبان اس نے دی تھی دل جیتنے کے لیے، مگر زبان رسوائیوں کی طرف ہم نے پہنچا دی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. تو انسان اپنی زبان کے ذریعے سماج میں باعزت ہوتا ہے اور ذلیل بھی اسی سے ہوتا ہے. تو دونوں راستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دی. صراط مستقیم بھی ہے، صراط باطل بھی ہے. جیسے چاہو ویسے چلو. ہم نے تمہیں عمل میں مختار بنا دیا ہے، تمہیں اختیار دیا ہے. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. عزت راس نہ آئے، یہ خدا کی خطا نہیں ہے. عزت راس نہ آئے تو یہ اللہ کی کمی نہیں ہے، کمی ہماری ہے. ہم نے رشتوں کو پہچانا نہیں، ہم نے اصولوں کو جانا نہیں، ہم نے اپنے علم کا صحیح استعمال نہیں کیا. اللہ، یہ کائنات میں پہلا ظاہری ہادی ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے تو جن کے سر پر بھائی نہیں ہے، جن کے سر پر شوہر نہیں ہے، جن کے سروں پر شوہر نہیں ہے، والی کو اپنا بھائی کہہ کے گریا کر رہی ہیں. میں نے بیان مکمل کر. اللہ اکبر. 40 ہجری کا سن یہ قیامت تک قرآن کی تائید میں زندہ رہے گا. معلوم ہے مولا نے کیا کیا؟ کوئی رات نہیں گزری جب علی نے فاقے کر کے غریبوں کا پیٹ نہ پالا. ایک چھوٹا سا واقعہ پھر مصائب کی طرف آ جاؤں. آخری ماہ مبارک رمضان تھا مولا علی کی زندگی میں. ایک بیوہ جو اپنے 2 یتیموں کو پال رہی تھی، وہ اس پر حیران تھی یہ کون ہے جو میرے بچوں کو لا کے کھانا دے جاتا. تھک گئی. ایک دن اس مربی کے آنے میں دیر ہوئی. بچوں کے ہاں اشتہا بڑھی، بھوک بڑھی. ماں سے کہا اماں ابھی تک کھانا لانے والا آیا نہیں. جملہ سنیے، اعتماد ہو تو ایسا. بچوں نہ گھبراؤ، آتا ہی ہوگا. میرے پیاروں، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے، اپنے بچوں سے بہتر کھانا تمہیں کھلاتا ہے. آپ نے جملے کو بڑے ہلکے میں لے لیا. تم کو اپنے بچوں سے زیادہ بہتر کھانا دیتا ہے. آنے والا آیا. اس نے اپنے دونوں زانوں پر دونوں بچوں کو بٹھا کے، چہرے پر نقاب پڑی، رات کی تاریکی، گھر کے گوشے میں چراغ جل رہا ہے جس میں تصویریں ابھر کے سامنے نہیں آتی. کھانا کھلایا. جب بچے شکم سیر ہو گئے، کہنے لگے یہ تیرے حصے کا کھانا ہے. بیوہ کی دے دی. اس نے پاؤں پکڑ لیے. اے میرے بچوں کے محسن، یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ خدا کی قسم احسان کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں میرا نام اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ ہے کہ وہ تو سب صحیح ہے، لیکن بیوہ کہتی بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں. آواز آئی تو اپنا بھائی کہے تو زیادہ بہتر ہے. اور عزیزو 11-21 رمضان کی صبح کو جب تمام شور و غوغا وبا تھا،
ایک خاتون نقاب میں تھی، وہ روتے ہوئے آئی کہتی وا اخاہو علیہ، اے بھائی علی آپ پر کس نے یہ ظلم ڈھایا؟ تو لوگ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے یہ آپ کی کون سی پھوپھی ہے، یہ آپ کی کون سی پھوپھی ہے؟ امام نے رو کے بتایا یہ بیوہ خاتون ہے، اس نے کہا میں تجھے اپنا کیا سمجھوں؟ تو بابا نے کہا آج سے اپنا بھائی کہے، بیواؤں کا بھائی، یتیموں کا بابا۔ جب یتیم علی سے طعنہ دیتے تھے کہ لوگ ہمیں یتیم کہتے ہیں، تو بچوں اب یہ نہ کہنا کہ ہم من باپ کے، جب کوئی تمہیں طعنہ دینا کہنا میرے بابا کا نام علی ہے۔ یہ ہے لسان اللہ، اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم زحمت بنے تمام کی، یہ پہلا علی تھا۔ اب ایک علی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، گھر والے جس کا لباس سن سن کے تسلیم کرتے تھے، آپ کا ذہن نہیں پہنچا، وہ شیر خوار جس کی آمد کا انتظار حسین مدینے میں کر رہے تھے کہ علی اصغر پیدا ہو تو آخری اسلام کا سفر شروع۔ بچہ دنیا میں آیا، اب حسین نے سفر کی تیاری شروع کی۔ نازک ترین بچہ، دنیا میں آنکھ کھولتے ہی بچے کا مقابل لو دھوپ تپش سفر، اور اتنا بڑا مظلوم بچہ یہ، اتنا مظلوم بچہ یہ کہ اسے 6 مہینے میں گھر نصیب نہیں ہوا، ساری زندگی بچے کی سفر میں گزر گئی۔ بڑا مصائب کا جملہ میں نے ہدیہ کیا ہر بار، ساری زندگی بچے کی سفر میں گزر گئی، گھر نصیب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، حسین لائے، تپش دھوپ شدت، اللہ اکبر۔ اور کربلا میں ظالموں نے اتنا بڑا ظلم ڈھایا کہ پانی بند کر دیا۔ بڑے تو تحمل کر سکتے تھے کچھ دن، لیکن بچوں کی پیاس کیسے بجھائیں؟ اللہ اکبر۔ اسی میں یہ ننھا شیر خوار بھی ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یزید کے لشکر کربلا میں آتے تھے، ان گھوڑوں کی دوڑ سے جو ہنگامہ ہوتا تھا، زمین کربلا ہلتی تھی، اللہ اکبر۔ ماؤں کے دل کلیجے نہیں، دل دہشت سے بیٹھے جاتے تھے، اتنا خوف تھا۔ اب پھر ارباب مقاتل لکھتا کہ اتنے صدمے، اتنا ہول کہ ماؤں کا دودھ خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ 72 شہیدوں میں سب سے کم عمر کا وہ بچہ جو مسافر ہے، ماں کی گود میں ہے مگر غذا میسر نہیں ہے، پانی کا تو سوال ہی نہیں۔ مامتا سے پوچھو کتنا تڑپ رہی ہوگی۔ کوئی ماں اپنے بچوں سے بے پرواہ نہیں ہوتی، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچوں سے بے پرواہ نہیں ہوتی، مصیبت و آلام میں ہو جب بھی کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے۔ خدا نہ خاصہ بچے کو کوئی تکلیف ہو، ایک لحظے کے لیے بچے کو اپنے سے الگ نہیں کرتی۔ یہ مامتا کی پہلی شناخت ہے، پہلا اصول ہے۔ اللہ، اور مگر کیا کرے وہ ماں جس کا بچہ غذا کے بغیر تڑپ رہا ہو، قربانیوں کا سلسلہ جاری ہو۔ شب عاشور یہ بیوی میں نے دیکھا اتنا تڑپ رہی تھی، اللہ اکبر، مگر ساری بیویوں پر جو نگاہ زینب کی تھی نا، وہ کسی ماں کی بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ارباب اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے، ایک جملہ کہہ کے ممبر سے اجازت دے دو، آپ کی زحمت تمام ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین جب خیموں کا جائزہ لینے کے لیے نصف رات کے بعد اٹھے، اسی خیمے کی پشت پہ آ کے کھڑے ہوئے جس میں 6 مہینے کا بچہ جھولے میں تڑپ رہا تھا۔ بے اختیار حسین
باب خیمہ پائے، آواز دی رباب کیا تیرا بچہ گزر گیا؟ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، رباب تیرا بچہ مر گیا کیا؟ ماں اپنے بچے کے لیے لفظ موت نہیں برداشت کر سکتی، فرماتی آقا میرا بچہ ابھی زندہ ہے مولا، مگر میری دائیں طرف جناب لیلا کا خیمہ ہے، بائیں طرف جناب فروا کا خیمہ ہے، آقا کل کی قربانی کے لیے لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہے، فروا قاسم کو تیار، مولا میں اپنے بخت پر رو رہی ہوں، اپنے مقدر پر رو، کاش میرا بچہ 2 برس کا بھی ہوتا تو میں گھٹنیوں چلا کے جہاد کے لیے قربانی پیش کر دیتی، مولا میری بڑی مجبوری ہے، میرا بچہ مکمل 6 ماہ کا بھی نہیں ہوا۔ امام نے تسلی دی، رباب غم نہ کھا، تیرے بچے کی قربانی اللہ کی نظر میں سب سے بلند ہے۔ مولا کیا کروں، دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، میرا بچہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، مولا کا رباب عزاداران امام کی کتنا اعتماد تھا ہم پر مولا کو، فرماتے رباب غم نہ کھا، تیرے بچے کے چاہنے والے تیرے بچے کے نام پہ اتنی سبیلیں لگائیں گے، اتنی سبیلیں لگائیں گے کہ یہ نہر فرات کیا ہے، نہ جانے ہزار فرات جاری ہو جائے گی، یہ ماں کے زخم دل پر مرہم امامت لگ رہی ہے۔ رباب تیرے بچے کی پیاس کا تذکرہ قیامت عزادار باقی رکھیں گے، یہ اصغر کے نام کی سبیل ہے۔ جزاک اللہ، بس وہ جملہ رباب ازا زحمت تمام۔ اور پھر کیا ہوا، تفصیل چھوڑ دی میں نے، باری باری حسین سب کو مقتل میں اجازت دیتے ہیں جاتے، آخر میں خود امامت جب یہ کو تنہا رہ گئی، بس 2 جملے ارباب میں تھا، امام وقت جب اکیلا رہ گیا، نہ کوئی ناصر ہے، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار، نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی دوست، فنظر یمینا و شمالا، حسین دائیں طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں واہ غربتا، ہائے رے میری غربت، ہائے رے میری مسافرت۔ مقتل میں امام نے مرثیہ پڑھا، حل من ناصر ینصرنا، یہ جوہر مصائب مقتل کربلا کا، حل من معین یعیرنا، حل من ذاب یذوب عن حرب یذوب عن حرب رسول اللہ، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی نبی کے حرم کو بچانے والا، ارے یہ آواز دنیا میں گونجی مگر شیر خار کے کان میں پہنچی، تڑپ کے گہوارے سے گرا دیا، مولا آپ کو فقط بیٹا نہیں ہوں، جس لیے مدینے سے لائے تھے اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ امام بچے کو لائے، آدھا کا لشکر سامنے کھڑا، افہام و تفہیم میں دھوکہ ہے، حسین تھک چکے، اب قرآن لا رہے ہیں صلح کے لیے، او خردماغو تمہیں پتہ نہیں ہے، جب یگام روزگار جواہر پارے اپنے قربان کر چکا تو آخر میں کیا صلح کرے گا؟ ابا کا دامن ہٹا، ننھا سا شیر خار، حسین نے دونوں ہاتھوں پر بلند کیا، سارے لشکر نے دیکھا، بلا تشبیہ یا رسول اللہ، غدیر الگ ہے کربلا الگ ہے۔ حسین نے بچے کو بلند کیا اور مرتبہ فرمایا، او جفاکارو، اگر تمہاری نگاہ میں مجرم ہوں تو میرے اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے 2 بوند پانی پلا دو، میرا بچہ سیر ہو جائے گا۔ میرے لال اپنی پیاس کا اظہار کر، سوکھے ہوئے ہونٹ، اکڑی ہوئی زبان مثل تیر بنی ہوئی، بے شیر نے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، لشکر کے کلیجے کٹ گئے۔ اللہ اکبر، ارے یہ معصوم ہے، اسے پانی پلا دو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ مگر وہ سنگ دل لوگ
اللہ اکبر، حسین بچے کو مقتل میں لائے، ماں پس خیمہ کھڑی ہے، میرے بچے کا کیا ہوا؟ مگر زینب موجود ہے، اے بی بی نہ گھبرا۔ بس ارباب اعزاز احمد تمام ہے۔ حسین جب لے کے گئے تھے نا، بچہ بہت مضطرب تھا، بھوک پیاس میں تڑپ رہا تھا، گریہ کر رہا تھا، لے کے گئے حسین۔ اور جب یہ اتمام حجت نے کہا لو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ بچے کے بہانے پانی پینے آیا ہو، لو اپنے بچوں کو زمین پر لٹائے دیتا۔ عزیزو، آپ کے ذہن میں منظر پہنچا نہیں، عرب کی زمین اس وقت کتنی گرم تھی، کتنی تپ رہی تھی کہ دانا بھی ڈال دیا جاتا تو بھون جاتا تھا۔ یہ مقتل کے جملے ہیں۔ ارے اس نونہال کو حسین نے کس کلیجے سے زمین پر لٹایا، زمین کی گرمی آگے بڑھی، اصغر نے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، باپ کا کلیجہ تھا اٹھا لیا، مگر رد عمل کیا ہوا؟ بچے کے پشت پر چھالے آ گئے۔ امام نے کلیجے سے لگایا، اے میرے لال، اتمام حجت فرما دے، میں بے گناہ ہوں، میری بے گناہی ثابت کر دے۔ حرملہ کا تیر ننھا سا بدن، تیر کھا کے حسین بچے کو لے کے آئے، دروازے پہ آئے، آواز دی رباب بچے کو لے جاؤ، اے رباب۔ مگر سب کو تسلی تھی، امام لے کے گئے کہہ کے شاید میں بچے کو پانی پلا سکوں۔ اللہ اکبر، ماں سے پہلے بہن دروازے پر چلی ہے، جسے اپنی پیاس نہیں آتی مگر بھائی کی تڑپ آتی۔ بابا بھیا کو پانی پلا لائے، لوگ دوسرا نظریہ پیش کرتے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ سکینہ مطلب بابا میرا بھیا پانی پی چکا نا، سکون ہو گیا نا، بابا پانی پی لیا میرے بھائی نے۔ اس موڑ پر بچی کا سوال ہے، ایک بہن کا سوال ہے اپنے بھائی کے لیے، بابا میرا بھائی پانی پی کے آ گیا ہے؟ امام کے پاس جواب نہیں، فرماتے رباب نے سکینہ یہ بتا تو نے کیسے پہچانا کہ تیرا بھائی پانی پی کے آیا ہے؟ جملہ سنو، اجازت دے دو۔ فرماتی ہے میں شہزادی فرماتی، بابا جب آپ میرے بھائی کو لے کے گئے تھے تو تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اب آپ لے کے میرا بھائی مطمئن ہو کے سو رہا ہے۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، زخمی حلقوم دیکھے، اے میرے بابا کس ظالم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا؟ اے سکینہ صبر کرو، آگے کی منزل ہے۔ رباب نے بھی بچے کو لے لیا۔ کوئی غم نہ دے خدا، بس آخری جملہ رباب یازا، کربلا میں کسی شہید کو قبر تو نہیں ملی، مگر امام کا دل یہ چاہ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اصغر کو دفن کر کے چلا جاؤ۔ علماء نے اس کے کئی وجہ لکھی، ایک وجہ یہی ہے اگر معصوم بچہ زمین پر بھی قبر کے پڑا رہے گا کہیں عذاب الہی نازل آ جائے۔ امام نے رباب کو بچے کو دیا، چلے پشت خیمہ کر آئے، ذوالفقار کے قبر تیار کرنا شروع کی، اچانک رونے کی آواز سنی، اللہ اکبر۔ امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ امام متوجہ ہوئے، دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے، زار و قطار رب ذوالفقار کیوں رو رہی؟ کہا مولا اللہ نے مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، یہ بے مظلوم بے قضا کی قبر بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ قبر تیار ہوئی، امام نے بچے کو رباب سے لے کے قبر میں رکھا اور ماں سے کہتے ہیں رباب اب مٹی ڈال۔ ارے مامتا تڑپ گئی، یہ امتحان تھا رباب کا۔ جب بچی کے اوپر مٹی ڈالنا ہوئی، رباب نے منہ پھیر کے مٹی ڈالنا شروع کی، مامتا برداشت نہ کر سکی۔ ارے مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں ابھی میں زندہ ہوں، رباب ایک بچے کی قبر بنا لے، کل قید خانہ شام ہوگا، سکینہ کی میت ہوگی، میں نہ ہوں گا۔ رباب اپنی بچی کو کس طرح سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مذکورہ مرحومین خصوصاً محسن مصطفیٰ مرحوم، دلارا بھائی مرحوم، ان کی اہلیہ مرحوم اور دیگر مرحومین کے ساتھ جمیع مومنات کو ہدیہ ثواب۔